جان، ظاہری بات ہے کسی بھی جنگ کے اندر یا کسی بھی فائٹ کے اندر جو ہے وہ ایک جملہ کہا جاتا ہے ہو بلنکس فرسٹ. اب یہاں پہ میں ذرا گراؤنڈ سچویشن کے بارے میں ایموشنز اسائڈ آبویسلی، جس طرح بھی آپ تھوڑی دیر پہلے میرے پہلے سوال کے جواب میں آپ یہ کہہ رہے تھے کہ عوام کا جو جذبہ ہے وہ اس وقت حب الوطنی کے حوالے سے جو ہے وہ کافی اوپر آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اگریڈ. لیکن آن گراؤنڈ سچویشن کتنی دیر تک جو ہے وہ آپ کے خیال میں ایران اس بمباری کو سسٹین کر سکتا ہے؟ ہم سویلین انفراسٹرکچرز کی بات کر رہے ہیں، آپ نے ہاسپٹلز کا ذکر کیا، اسکولز کی بات کی، آزادی اسکوائر کے اوپر ہونے والی بامبنگ کی آپ نے بات کی. آخر یہ پورا انفراسٹرکچر کتنی دیر تک روز روز کی اس بمباری کو آپ کے خیال میں برداشت کر پائے گا؟ دیکھیے منصور صاحب، آبویسلی کبھی نہ کبھی تو یہ ختم ہونا ہے اور نیگوسیشنز ہوں گی. میرے خیال میں بھی ابھی نہیں ہو رہی، وہ الگ بات ہے، ہوں گی، لیکن اس کے لیے کچھ پری کنڈیشنز ہیں جو میرے مطابق ایران، جو مجھے تفصیلات موصول ہوئی ہیں اس کے مطابق، جو ایران شاید اس کے اندر فلیکسیبلٹی دکھاتے. فار ایگزامپل وہ امریکہ کے سامنے ایک کنڈیشن رکھیں گے کہ آپ یہ بیسز جو ہیں جو آپ نے بنائے ہوئے ہیں یہ آپ خالی کریں، یہاں بیسز آپ نہیں رکھیں گے، ہمیں تھریٹن نہیں کریں گے. سینکشنز کے اوپر شاید بات ہو، بٹ ابھی فی الحال نیگوسیشن کا کوئی پلان نہیں ہے. یہ تو مجھے کنفرم جتنی بھی میں نے پوچھی ہیں، بیک ڈور ہو سکتا ہے انہوں نے بیک ڈور میں بھی کچھ پری کنڈیشن سیٹ کر دی ہوں کہ ان گراؤنڈز کے اوپر ہم ہو سکتا ہے نیگوشیٹ کریں. تو پری نیگوشیشن کا جو فیز ہے وہ آئی تھنک اس وقت چل رہا ہے، نیگوشیشن کا فیز نہیں چل رہا، یا کوائٹ نیگوشیشن کا فیز نہیں چل رہا میرے جو نظریہ ہے اس کے مطابق. دوسرا، کتنا ایران صبر کر سکتا ہے؟ 100 مسلس تو ایران، یہ تو بالکل ہی سب کو پتا ہے کہ بناتا ہے مہینے کی تقریباً، اس سے زیادہ نمبر ہے جو ان آفیشلی جو ملتا ہے وہ اس سے زیادہ ہے. اور جو انہوں نے مسلز اور ڈرونز کے اسٹاک پائل رکھے ہوئے ہیں وہ اتنے انڈر گراؤنڈ رکھے ہوئے ہیں کہ ان کو پینیٹریٹ امریکہ آسانی سے نہیں کر سکتا. دوسری جہاں تک بات رہتی ہے حملوں کی کمی کی اور وہ کیوں ہو رہے ہیں، وہاں پہ مجھے جو تفصیلات موصول ہوئی ہیں وہ یہ ہوئی ہیں کہ کافی خلیجی ممالک نے ایران سے ریکویسٹ کی ہے کہ اب ہم اپنی زمین جو ہے وہ استعمال نہیں ہونے دیں گے، یا ان کے ساتھ ایک فیز چل رہا ہے بات کرنے کا کہ جو دوسرے فورن نیشنلز ہیں، فار ایگزامپل دبئی کے اندر اور بحرین کے اندر اور قطر کے اندر، ان کو ایٹ لیسٹ اتنا اسپیس دیا جائے کہ وہ باہر جا سکیں، وہ اپنے کنٹریز میں ایویکویٹ کر سکیں. آج کے دن بھی ایران کے اندر بھی بمباری کم ہوئی ہے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ایران کی ناراضگی جو چل رہی ہے خلیجی ممالک سے اور انڈیا کے ساتھ بھی، ابھی آپ دیکھیں انڈیا میں جو امبیسڈر ہیں محمد صاحب، جو ایرانی امبیسڈر ہیں انڈیا کے، ان سے پوچھا گیا کہ آر یو ان ٹچ ود دی انڈین سائڈ، اینڈ ہی سیڈ دیٹ نو، وی ہیو نو ورڈ نو میسج. جرنلسٹ نے پوچھا وائی از دیئر نو کمیونیکیشن، تو امبیسڈر نے جواب دیا یو کین آسک دیم، ایرانین شپ واز انڈیاز گیسٹ yet not a single word from the Modi's government. So emotions aside, everything aside, even on the backdoor channel, when the people fighting the war feel that preconditions have not met for negotiations, تو آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ نیگوسیشنز کا جو کوائٹ پیریڈ ہے وہ اسٹارٹ ہو سکتا ہے. کیونکہ ابھی اس وقت ملک کے اندر ڈو اور ڈائی سچویشن صرف عوام کے لیے نہیں ہے، بلکہ جو لوگ گورننس میں ہیں، جو لوگ ڈیل کر رہے ہیں ان سارے معاملات کے ساتھ ایوری ڈے لائف میں، وہ بھی اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. تو آئی ڈونٹ تھنک ایران اس کے اوپر انکیپیسیٹیٹ ہو سکتا ہے یا اس کو بہت جلدی آپ اس کو ختم کر سکتے ہیں. کیونکہ جو ایران کے اندر پرسسٹنس رکھنے کی ان حملوں کے اندر جو پرابیلٹی ہے وہ بہت زیادہ ہے، نہ صرف اسٹاک پائلز کی وجہ سے، بلکہ جیسے کہ انس صاحب نے کریکٹلی کہا کہ جس طریقے سے کاؤنٹر بیلنس ایک اکنامکس میں بھی نظر آتا ہے کہ ایک مسل کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے یا ڈرون کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے ملینز آف ڈالرز خرچ ہوتے ہیں. تو آئی تھنک اکنامک سفرنگ اینڈ ود دا اسٹریٹ آف ہارمز اینڈ ود ایوری تھنگ گوئنگ آن، آئی تھنک ایران از گوئنگ ٹو ایکسٹینڈ اٹ فار ناؤ ایٹ لیسٹ ٹل دا پری کنڈیشنز آر میٹ. عائشہ، اس سارے معاملے میں یہ تو ایران کے سینٹیمنٹ کی بات ہوئی، میں امریکن سینٹیمنٹ آپ سے ذرا جاننا چاہوں گا، کیونکہ اس مرتبہ if we compare میں this. تھوڑا سا منصور، تھوڑا سا میں اپنے جو بہت رسپیکٹفلی، انس از اے گریٹ رپورٹر، جان صاحب میں ان سے بہت رسپیکٹفلی تھوڑا سا دوسری سائڈ بتا دوں کہ Yeah. یہاں سے جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، مطلب میں نے ابھی سینٹ کام کا ٹویٹر کھولا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا جو جیرلڈ فورڈ کیریئر اسٹرائک گروپ ہے کنٹینیوز اراؤنڈ دا کلاک آپریشنز ان سپورٹ آف دس. سو جو امریکہ کی طرف سے باتیں آ رہی ہیں وہ یہ کہ ان کے اراؤنڈ دا کلاک آپریشنز جاری ہیں. یہ جو بات ہو رہی ہے کہ جی اسٹاک پائلز ڈپلیٹ ہو رہے ہیں، تو جتنا ہمیں پتا ہے ایران کے پاس بہت زیادہ اسٹاک پائلز ہیں پر ان لمیٹڈ نہیں ہے. جو اندازہ اس جنگ سے بہت پہلے جو اندازہ تھا وہ یہ کہ ان کے پاس 2000 کے قریب بیلسٹک مسلس ہیں. اس 2000 میں سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر 1000 فائر ہو چکے ہیں، یا مطلب جتنے بھی فائر ہو چکے ہیں، میں ابھی ایک بی بی سی کی سٹوری پڑھ رہی تھی، اس میں انہوں نے ایگزیکٹلی کاؤنٹ کیا ہے کہ کتنے فائر ہو چکے ہیں. جو دوسری بات ہے، یاد رکھیں کہ یہ بات صحیح ہے کہ ایران نے انڈر گراؤنڈ چھپائے ہوں گے، اور جو شاہد ڈرونز ہیں وہ زیادہ خطرناک ہیں، سستے ہیں بنانے، ویئر ہاؤسز میں بنائے جا سکتے ہیں، وہ ساری چیزیں صحیح ہیں. لیکن خاص طور پہ بیلسٹک مسلس کے حوالے سے آپ یہ یاد رکھیں
کہ ان کو لانچ کرنا پڑتا ہے, اینڈ دا مومنٹ آپ ان کو لانچ کرتے ہیں وہ کہاں سے لانچ ہوئے وہ لانچ پیڈ نظر آ جاتا ہے. تو جو اب امریکہ اور اسرائیل کی ایئر فورسز کر رہی ہیں, جو کہ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہماری فل ایئر سپیریورٹی ہے, اس وقت ہم ایران کے فضاؤں میں صبح دوپہر شام رات اڑ سکتے ہیں, تو وہ اراؤنڈ دا کلاک ان لانچرز کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے مار رہے ہیں. اب بات یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ایران کے پاس کیپیبلٹی لانگ ہال کی نہیں ہے, لیکن اتنی کیپیبلٹی بھی نہیں ہے جتنی شاید میرے ساتھی دوست بتا رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں نا, کچھ چیزیں تو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. ہم یہ ڈینائی نہیں کر سکتے کہ اسرائیل کی انٹیلیجنس ایران میں بہت سٹرونگ ہے. آپ نے بیٹھے بیٹھے ایران کے ٹاپ کوئی 50 کے قریب لیڈر اڑا دیے. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ حماس کا ٹاپ لیڈر کو آپ نے تہران میں اڑا دیا. اس سے پہلے ہم نے پیجر اٹیکس دیکھے. تو ہم کچھ چیزیں جو ہیں وہ فیکٹس ہیں جو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. So we have to be matlab open-eyed about this conflict. That is exactly what I was going to ask you as well. اچھا کیا آپ نے realistic ground reality جو ہے اس طرف آپ نے اشارہ کیا. میرا اسی حوالے سے ایکچولی میرا کویشچن بھی آپ سے یہی تھا کہ گراؤنڈ ریالٹی جو ہے اس کے بارے میں امریکن پبلک اس وقت کیا سوچ رہی ہے. بیکاز میں نے ایک دو سرویز میں نے دیکھے ہیں, خاص طور پہ غالباً فاکس نیوز کا ایک سروے تھا جس میں میجورٹی عوام جو ہے وہ شاید ڈونلڈ ٹرمپ کی اس جنگ کو سپورٹ نہیں کر رہی ہے. ون, پلیز ڈو ٹیل می اف دیٹس دا کیس. اینڈ سیکنڈلی, اس مرتبہ اف یو کمپیئر دیٹ ود افغانستان یا اف یو کمپیئر دیٹ ود عراق, اس مرتبہ اس جنگ کے اندر صرف 2 کھلاڑی ایک سائڈ کے اوپر ہیں, یعنی کہ اسرائیل اور امریکہ, لیکن دیگر جو فورسز ہیں وہ ان کو اس طرح سپورٹ نہیں کر رہی, آن گراؤنڈ ان کو سپورٹ نہیں کر رہی. یورپین کنٹریز کو آپ نے دیکھا وہ ان کو اس طرح سپورٹ نہیں کر رہی. تو یہی گراؤنڈ ریالٹی ہے یا از دیٹ ڈفرنٹ؟ دیکھیں تھوڑی سی نوانسڈ ہے گراؤنڈ ریالٹی اس سے زیادہ. پہلی بات تو یہ کہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ابھی کرنٹ اوپینین پولز میں امریکی جو پبلک ہے وہ اس جنگ کے حق میں نہیں ہے. وہ مڈل ایسٹ جنگوں سے پہلے ہی تنگ ہیں, انہیں عراق اور افغانستان کی جنگیں یاد ہیں, اور وہ ایک اینڈلیس وار کی طرف نہیں جانا چاہتے. لیکن اس میں بھی ابھی جو صدر ٹرمپ کی جو ریپبلکن بیس ہے وہ ان کے ساتھ کھڑی ہے. تو جب آپ ان سروس کو کھول کے دیکھتے ہیں تو زیادہ جو اپوزیشن ہے وہ ڈیموکریٹس کی طرف سے آ رہی ہے, اور انڈیپینڈنٹس بھی 60-40 ڈیوائیڈڈ ہیں. جو ریپبلکنز ہیں وہ ابھی تک صدر ٹرمپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اور جو صدر ٹرمپ کا کیلکولیشن ہے کہ ابھی 8 مہینے ہیں مڈ ٹرم میں, تو تب تک وہ حالات سنبھال لیں گے. جہاں تک آپ نے بات کی, دوسری بات جو آپ نے کی اس میں دیکھیں امریکہ کے ساتھ اس وقت کچھ ایسے ملک کھڑے ہیں جو اوپنلی امریکہ کا ساتھ نہیں دیں گے, لیکن بیہائنڈ دا سینز اب آپ ساری گلف ملکوں کو اٹھا لیں, سعودی عربیہ, UAE, قطر, کویت, یہ سارے ملک ایسے ہیں جس میں امریکہ کی بیسز ہیں, اور یہ سارے ملک ایسے ہیں جو ڈیفینسو وہ ہتھیار یوز کر رہے ہیں جو انہوں نے امریکہ سے ہی خریدے ہیں. ٹھیک ہے وہ ایران پہ اٹیک نہیں کریں گے, کرنا نہیں چاہتے, وہ اس جنگ کو بڑھانا نہیں چاہتے, لیکن ایٹ لیسٹ آپ ایک اس کو اس طریقے سے دیکھیں کہ اگر امریکہ کو انہیں ڈیفینڈ کرنا پڑتا تو اس کے اور میزائلز یوز ہوتے. وہ جو کہ جنرل ڈان کین نے اپنی کل کی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ ہمارے ساتھی اپنے دفاع خود کر رہے ہیں, تو دیٹ از ہماری بچت ہو رہی ہے ہمارے میزائلز کی, ہمارے ریسورسز کی. اس کے علاوہ بیہائنڈ کلوز ڈورز کیا کوآپریشن چل رہی ہے ہمیں نہیں پتا. لیکن ایک دوسری چیز یاد رکھیں, اگین کھلی آنکھوں سے اگر آپ دنیا کو دیکھیں, گراؤنڈ ریالٹیز اس وقت تک کھل کے ایران کے, ابھی ہم نے دیکھا چائنیز اینوائے مڈل ایسٹ جا رہے ہیں کرنے کے لیے, رشیا نے بھی بیانات دیے, لیکن ملٹریلی اس وقت ایران اکیلا کھڑا ہے. ٹھیک ہے, اس وقت اس کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا.